حضرات ناظرین و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے استقبال میں شعبان المعظم کی 28ویں اور 29ویں تاریخ میں روزہ رکھنا کیسا ہے؟ جائز ہے یا ناجائز؟ کیا ان دنوں میں روزہ رکھنا زیادہ اہمیت کے حامل ہے؟ ان دنوں میں روزہ رکھنا زیادہ فضیلت کے حامل ہے؟ جیسا کہ بہت سے لوگ وہ ہیں جو ان دنوں میں خاص طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو دیکھیے، صحیح بات تو یہ ہے کہ شعبان المعظم کے آخری عشرے میں روزہ رکھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رمضان المبارک سے پہلے 1 یا 2 دن کا روزہ نہ رکھو۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی روایت کردہ ایک دوسری حدیث ہے جو اسی حدیث کی ترجمانی کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم کا نصف حصہ جب گزر جائے تو اس کے بعد تم روزہ نہ رکھو۔ ان 2 حدیثوں کی روشنی میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کا کوئی معمول نہیں اور وہ صرف اور صرف شعبان المعظم کی 28ویں اور 29ویں تاریخ میں روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ان دنوں میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایسا ہے جو شعبان المعظم کے شروع حصے سے ہی روزہ رکھ رہا ہے تو اس کی اجازت ہے کہ وہ ان دنوں میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن یہاں پر بھی اس کی نیت یہ نہ ہو کہ ان دنوں میں روزہ رکھنے کی زیادہ فضیلت حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص ایسا ہے جس کا معمول ہے کہ وہ ہر ہفتہ روزہ رکھتا ہے، پیر کو روزہ رکھتا ہے، جمعرات کو یا جمعے کو روزہ رکھتا ہے، اس کا یہ معمول ہے، تو وہ اپنے معمول پر عمل کر سکتا ہے اور 28ویں تاریخ شعبان کی 28ویں یا 29ویں تاریخ میں اگر معمول کے اعتبار سے جمعرات، جمعہ یا پیر کا دن پڑ رہا ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ خاص طور سے شعبان المعظم کی 28ویں یا 29ویں تاریخ میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی پہلے سے روزہ رکھتا ہے یا کسی کا معمول ہے تو اپنے معمول پر عمل کر سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے۔ دعا کرے اللہ رب العزت ہم سبوں کو دین سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Haq Media.